قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل معنى للجمال. الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. تراویح کی ہر شب کی فضیلت. سوال: ایک بیان سنا جس میں تراویح کی ہر رات کی الگ فضیلت کا ذکر ہے، کیا ایسی کوئی روایت ثابت ہے؟ الجواب بسم تعالی. سوال میں جس روایت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ روایت درۃ الناصحین نامی کتاب جس کے مصنف عثمان بن حسن بن احمد القویری ہیں میں بغیر سند کے مذکور ہیں، اور اس روایت پر وضع کے آثار بالکل واضح ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام سے رمضان میں تراویح کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سئل النبی علیہ الصلاۃ والسلام عن فضائل التراویح فی شہر رمضان فقال: پہلی رات کی تراویح سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بندہ نومولود بچے کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. یخرج المؤمن من ذنبہ فی اول لیلۃ کیوم ولدتہ امہ. دوسری روایت میں اس کے اور اس کے والدین کی مغفرت کر دی جاتی ہے. وفی اللیلۃ الثانیۃ یغفر لہ ولابویہ ان کانا مؤمنین. تیسری رات کو ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے اعلان کرتا ہے کہ اے بندے پھر سے عمل کر، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیے. وفی اللیلۃ الثالثۃ ینادی ملک من تحت العرش استأنف العمل غفر اللہ ما تقدم من ذنبی. چوتھی رات کو چاروں کتابوں کے پڑھنے کا اجر دیا جاتا ہے. وفی اللیلۃ الرابعۃ لہ من الاجر مثل قراءۃ التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان. پانچویں رات کو مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے بقدر اجر دیا جاتا ہے. وفی اللیلۃ الخامسۃ اعطاہ اللہ تعالی مثل من صلی فی المسجد الحرام ومسجد المدینہ ومسجد الاقصی. چھٹی رات کو بیت المعمور کے طواف کا اجر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے ہر لکڑ اور پتھر استغفار کرتے ہیں. وفی اللیلۃ السادسۃ اعطاہ اللہ تعالی ثواب من طاف بالبیت المعمور ویستغفر لہ کل حجر ومدر. ساتویں رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصرت کے بقدر اجر دیا جاتا ہے. وفی اللیلۃ السابعۃ فکأنما ادرک موسیٰ علیہ السلام ونصرہ علی فرعون وہامان. آٹھویں رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بقدر اجر دیا جاتا ہے. وفی اللیلۃ الثامنۃ اعطاہ اللہ تعالی ما اعطى ابراہیم علیہ السلام. نویں رات کو گویا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بقدر ثواب حاصل کیا. وفی اللیلۃ التاسعۃ فکأنما عبد اللہ تعالی عبادت النبی علیہ الصلاۃ والسلام. دسویں رات کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی خیروں کا فیصلہ فرماتے ہیں. وفی اللیلۃ العاشرۃ یرزقہ اللہ تعالی خیر الدنیا والآخرہ. 11ویں رات کو اس کے نام اعمال سے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں اور وہ دنیا سے نومولود بچے کی طرح صاف ستھرا اٹھایا جائے گا. وفی اللیلۃ الحادیۃ عشرہ یخرج من الدنیا کیوم ولد من بطن امہ. 12ویں رات کو اجر ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. وفی اللیلۃ الثانیۃ عشرہ جاء یوم القیامۃ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر. 13ویں رات کا اتنا اجر ہوگا کہ قیامت کے دن ہر تکلیف سے محفوظ ہوگا. وفی اللیلۃ الثالثۃ عشرہ جاء یوم القیامۃ آمنا من کل سوء. 14ویں رات کو فرشتے گواہی دینے آئیں گے کہ بندے نے تراویح پڑھ لی، لہذا قیامت کے دن اس کا حساب نہ ہوگا. وفی اللیلۃ الرابعۃ عشرہ جاءت الملائکۃ یشہدون لہ انہ قد صلی التراویح فلا یحاسبہ اللہ یوم القیامہ. 15ویں شب کو عرش اور کرسی کے اٹھانے والے فرشتوں سمیت تمام فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں.
وفی اللیلۃ الخامسۃ عشرہ تصلی علیہ الملائکۃ وحملۃ العرش والکرسی، 16ویں رات کو اس کو جنت کا پروانہ اور جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ وفی اللیلۃ السادسۃ عشرہ کتب اللہ لہ براءۃ النجاۃ من النار وبراءۃ الدخول فی الجنہ، 17ویں رات کو تمام انبیاء کرام کے بقدر اجر دیا جاتا ہے۔ وفی اللیلۃ السابعۃ عشرہ یعطی مثل ثواب الانبیاء، 18ویں شب کو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ تجھ سے اور تیرے والدین سے راضی ہو گئے۔ وفی اللیلۃ الثامنۃ عشرہ نادى الملک یا عبد اللہ ان رضی اللہ عنک وعن والدیک، 19ویں شب کو جنت الفردوس میں اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ وفی اللیلۃ التاسعۃ عشرہ یرفع اللہ درجاتہ فی الفردوس، 20ویں شب کو اس کو شہداء اور صالحین کا اجر دیا جاتا ہے۔ وفی اللیلۃ العشرین یعطی ثواب الشہداء والصالحین، 21ویں شب کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں نور کا گھر تعمیر فرماتے ہیں۔ وفی اللیلۃ الحادیۃ والعشرین بنى اللہ لہ بیتا فی الجنۃ من نور، 22ویں شب کو اس کو قیامت کے دن ہر غم اور فکر سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ وفی اللیلۃ الثانیۃ والعشرین جاء یوم القیامۃ آمنا من کل غم وہم، 23ویں شب کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شہر آباد کرتے ہیں۔ وفی اللیلۃ الثالثۃ والعشرین بنى اللہ لہ مدینۃ فی الجنہ، 24ویں شب کو اس کو 24 مقبول دعائیں دی جاتی ہیں۔ وفی اللیلۃ الرابعۃ والعشرین کان لہ 24 دعوۃ مستجابہ، 25ویں شب کو اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ وفی اللیلۃ الخامسۃ والعشرین یرفع اللہ تعالی عنہ عذاب القبر، 26ویں شب کو اس کے لیے 40 سال کا اجر بڑھایا جاتا ہے۔ وفی اللیلۃ السادسۃ والعشرین یرفع اللہ لہ ثوابہ 40 عاما، 27ویں شب کو پل صراط پر سے بجلی کی چمک کی طرح گزرنے کا انعام دیا جاتا ہے۔ وفی اللیلۃ السابعۃ والعشرین جاز یوم القیامۃ علی الصراط کالبرق الخاطف، 28ویں شب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے 1000 درجے بلند فرماتے ہیں۔ وفی اللیلۃ الثامنۃ والعشرین یرفع اللہ لہ 1000 درجۃ فی الجنہ، 29ویں شب کو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مقبول حج کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وفی اللیلۃ التاسعۃ والعشرین اعطاہ اللہ ثواب 1000 حجۃ مقبولہ، 30ویں شب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جنت کے میوے کھا اور سلسبیل کے پانی میں غسل کر اور کوثر کا پانی پی، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ وفی اللیلۃ الثلاثین یقول اللہ یا عبدی کل من ثمار الجنہ واغتسل من میاہ السلسبیل واشرب من الکوثر انا ربک وانت عبدی۔ اس روایت کی اسنادی حیثیت، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ روایت کسی بھی مستند یا ضعیف سند سے کہیں بھی منقول نہیں، البتہ ایک کتاب درۃ الناصحین میں بغیر سند نقل کی گئی ہیں، اور احادیث سے تھوڑی سی مطابقت رکھنے والا شخص بھی اس کے من گڑت اور درست نہ ہونے کو سمجھ سکتا ہے کہ روایت بہت سی صحیح اور موضوع روایت کو جوڑ کر بنائی گئی ہیں، اور ایسی روایت کو ملفق یعنی مرکب کہتے ہیں۔ روایت کی تحقیق کرنے والے ایک ادارے سے جب اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں بلکہ موضوع اور من گڑت ہیں، اور یہ روایت ملفق ہے۔ هذا الحديث آثار الوضع ظاهرة واضحة لكل إنسان سواء كان عاميا أو طالب علم۔ هذا الحديث ملفق من عدة أحاديث۔ خلاصہ کلام، سوال میں جس روایت کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس روایت کا کسی بھی صحیح، مستند یا ضعیف روایت سے ثبوت نہیں، اور جہاں پر بھی منقول ہیں بغیر سند ہی مذکور ہیں جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا اس کو بیان کرنا یا آپ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔